خراج تحسین پیش کرتا ہوں فرزانہ بہن کو کہ یہ خوبصورت گیدرنگ ان کا اہتمام کیا، اور خاص طور پر جو موضوع انہوں نے رکھا ہے کہ سنتوش صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان کا گویا تعارفی ایک محفل، جس کی بہت سخت ضرورت ہے ہمارے ملک کو، کہ آج کی جنریشن شاید ہمارے جو لیجنڈ تھے پرانے اور بہت بڑے آرٹسٹ تھے ان کو نہیں جانتی۔ اس میں ہمارے جو ثقافتی ادارے ہیں ان کی بھی کمزوری ہے۔ آپ پڑوسی ملک بھارت میں دیکھیں، انہوں نے دادا بھائی پھالکے کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے فلم انڈسٹری کی ابتدا کی تھی، اور ان کے جتنے بھی پرانے چھوٹے بڑے ایکٹرس ہیں ان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سنتوش بھائی ان کے خاندان کو گویا زندہ رکھا ہے، اور آج کی جنریشن کی آگاہی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے کیسے آرٹسٹ، دانشور، شاعر اور کئی ہنرمند ہمارے ملک میں گزر چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہماری حکومتوں نے اتنا کچھ نہیں کیا، میں آئی ایم سوری ٹو، لیکن جس طرح آپ کر رہی ہیں، اور یہ تمام تر ذمہ داری ثقافتی اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ سنتوش صاحب، ان کا خاندان، میں تو خیر بہت بعد میں انڈسٹری میں شامل ہوا تھا، اور جب میں شامل ہوا تھا تو سنتوش صاحب ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کی بہن کو پتہ ہوگا، اور لیکن ہماری ملاقات ضرور رہتی تھی، البتہ سبیہ بھابھی ضرور ہوتی تھی ان کے ساتھ، بلکہ میری کئی فلمیں بھی ہوئی ہیں۔ اور پھر ان کا خاندان، یہ جو 4-5 بھائی تھے نا، زبردست اور خوبصورت ترین خاندان تھا یہ، سید تو تھے ہی، وہ سیدوں کی ویسے ہی ایک روحانی حسن ہوتا ہے ان کے اندر کا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن ان کا تو جسمانی حسن بھی تھا اور روحانی حسن بھی تھا، ان کا تکلم، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، وہ جو قرآن حکیم میں ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں کو احسن تقویم میں تخلیق کیا۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بہت زیادہ ہی خوبصورت بنایا، جن میں سنتوش صاحب، درپن صاحب، سنتوش صاحب جن کا نام سید موسیٰ رضا تھا، درپن صاحب جن کا نام عشرت عباس تھا، پھر ڈائریکٹر تھے سلیمان صاحب، انہوں نے بچپن میں ایکٹنگ بھی کی تھی، بلکہ دلیپ صاحب کا بھی بچپن کیا تھا انہوں نے ایک فلم میں، اور ان کی ڈائریکشن میں میں نے کئی فلمیں کی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں بھائیوں نے جو شادیاں کی وہ بھی فلم ہی میں سے کی، اور وہ خواتین، وہ سبیہ بھابھی، نیر سلطانہ اور پنہ زرین جس کا نام تھا اصلی، وہ جب شادی کے بعد وہ اس قدر ہاؤس وائف بنی کہ کوئی شریفوں کی ہاؤس وائف بھی کیا ہوگی۔ بڑی خدمت کی انہوں نے اپنے شوہروں کی، اور ان کے ساتھ آخر تک وفاداری کی، اور درپن بھائی وہ بھی اس قدر، میری ہاں ایک فلم تھی درپن صاحب کے ساتھ، ہم جولی ایک بڑی پرانی فلم تھی، نیر سلطانہ بھی تھی اس میں، اور نیر سلطانہ کے ساتھ میری کافی فلمیں رہی ہیں، اور یہ میرا اعزاز ہے، میرا اعزاز تھا اور اعزاز ہے کہ میں نے کم از کم ان کے ساتھ مجھے موقع ملا۔ سنتوش صاحب کے ساتھ البتہ ہماری دوستی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی روبینہ سے، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو حیدرآباد میں شادی ہوئی تھی، پھر جب ہم لاہور گئے تھے تو ایک تقریب رکھی تھی گھر پہ، ولیمہ، تو اس میں سنتوش صاحب، سلیمان صاحب، منصور بھی ان کا چھوٹا بھائی تھا سب سے، یہ سارے وہاں موجود تھے۔ تو سنتوش صاحب نے فرمائش کی تھی روبینہ سے کہ دمال سنائیں، لال میری پت رکھو، جو ابھی یہ گا رہے تھے،
وہ سنائیں آپ. اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ان کو فرمائش کر ڈالی کہ آپ وہ سنائیں, کیونکہ پہلا نغمہ یہ لال میری پت رکھو ربینہ ہی نے گایا تھا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے, اس کے بعد کئیوں نے گایا تھا. تو انہوں نے پھر وہ دلہن کی ہی حیثیت میں وہ لال میری پت رکھو بھلا جھولے لالن سنجڑی دا شہباز قلندر, یہ انہوں نے سنایا تھا. اور اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ اس قدر دوستی کا تعلق تھا کہ میں صبح سے, یعنی ٹیڈی شفٹ ہم نے کی تھی کیونکہ فلمیں بہت تھی, تو صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 2:30-3 بجے تک ہم شوٹنگیں کرتے تھے. اللہ مغفرت کرے, سلطان رائی بھی ساتھ ہوتا تھا. پہلے تو میری اردو فلمیں ہوتی تھی, بعد میں پنجابی فلمیں بھی شروع ہوئیں. تو پھر میں اسٹوڈیو سے سیدھا مسلم ٹاؤن لاہور میں سدو صاحب کے گھر جاتا تھا. وہاں اس لیے جاتا تھا کہ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا, مجھے بھی تھا, اور ہر ایک کو ہوتا ہے. یعنی کام کے علاوہ جو وقت اگر ملتا ہے تو اس میں تفریح بھی ضروری ہوتی ہے. تو وہ ہم ایک بیوی جمیلہ وہ سفید چادر بچھا دیتی تھی, دوسری بیوی سبیحہ وہ شربت کا بوتل لا کے رکھتی تھی, پھر ایک بیوی جمیلہ پھر اچار کی پلیٹ لا کے رکھتی تھی, سفید پاجامہ, سفید کرتا, خوبصورت سفید سرخ سفید ترین شخص سدو صاحب, جس کا انداز, جس کی نشست و برخاست, جن کے بولنے میں جو قرآن حکیم میں ہے کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ میٹھا بولو, حسن بولو. تو سدو صاحب کی گفتگو میں بھی دلوں کو جیت لیتا تھا دوسروں کو. اللہ ان سب کی مغفرت کرے. سلیمان صاحب بھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. اب اس وقت صرف منصور ہے دنیا میں, ان کی بہن ہے, اور منصور کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت میں ہو گیا ہے, ایسا ہے میں نے سنا ہے. اگر ہے بھی تو اچھی بات ہے, کیونکہ فلمیں تو اس نے کوئی 3-4 فلمیں کی تھی, زیادہ فلمیں نہیں کر سکا باقی, لیکن اس خاندان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. من حیث القوم ہم ان کو یاد رکھیں گے, اور ان کی ہی وجہ سے فلم انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی تھی, فلم انڈسٹری قائم تھی, فلم انڈسٹری کا ایک تشخص تھا. فلم انڈسٹری کی انہوں نے سنتور صاحب نے, درپن صاحب نے, نیر سلطانہ نے, سلیمان صاحب نے, زرین نے, انہوں نے فلم انڈسٹری کی شناخت کروائی تھی. اور جب فلم انڈسٹری کی شناخت ہوئی تو گیا پاکستان کی شناخت بھی کروائی تھی, اور پاکستان کا امیج سافٹ کیا تھا. خوبصورت ترین آرٹسٹ تھے. اس سے پہلے اس کے بعد وحید مراد بھی بے شک خوبصورت آیا, محمد علی بھی آیا, لیکن اس خاندان کا جواب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے اتنی باتیں بھائی جان کے بارے میں, میرے خاندان کے بارے, اور بالکل ایکوریٹ باتیں کی اس میں. اور میں تو بہت چھوٹی تھی, لیکن ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ ان لوگوں کے بیچ میں آنے کی. ہمارے گھر کا ماحول بہت فرق تھا, لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی بالکل اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو غلط کی ہے. اور جہاں تک منصور کا سوال ہے, میں اور منصور ٹوئنز ہیں. اوہ ماشاء اللہ. منصور ہے, میں ٹوئنز ہیں, ٹوئنز ہیں ماشاء اللہ سے, اور الحمدللہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. بچیاں سب آل میرڈ ہیں. اور میں کیا بات کروں سنتور صاحب کے بارے میں. میں تو بہت چھوٹی تھی, لیکن ہمارے وہ والد کی جگہ سے, کیونکہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو انہوں نے ہمیں پوری فیملی, آپ کو تو پتا ہوگا, سارے ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے, اور بالکل ہمیں اچھی تربیت دی, تعلیم دی, اور پھر الحمدللہ شادی کی. اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر الحمدللہ. بلکہ ایک مثال کی تھی سنتور صاحب نے کہ پہلے بیوی ان کی تھی جمیلہ بھابھی, لیکن دونوں بیویاں ساتھ رہتی تھی. وہ غلط ثابت ہوا کہ وہ تو ہوتا ہے نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی, لیکن یہ شیر اور بکری والا معاملہ نہیں تھا, یہ محبتوں والا معاملہ تھا, یہ ایٹیٹیوڈ والا, بیہیویئر والا معاملہ تھا.
اور دونوں بیویوں کا حق دینے کا معاملہ تھا، دونوں کا انہوں نے برابری کا رکھا۔ بہت شکر گزار ہوں آپ نے میری جانب دی. میں تو یہاں سے کبھی آج تک نہیں آئی کسی پروگراموں میں، پہلی دفعہ میرے خیال میں آئی ہوں. اور مجھے عثمان میرے بیٹے نے بہت کیا کرنے ماما چلیے اب بابا کے بارے بابا کہتے ہیں سنتوش صاحب کو نا بابا کہتی تھی. تو میں بھائیوں سے کہتی تھی کہ آپ کو بابا کہتا ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. کہتی تھا تو میں زندہ رہا تو ہو سکتا ہے میں بابا ہی ہو جاؤں. And he was the, I think he was the first artist جس نے اپنا ریٹ بڑھا دیا تھا. پہلے اس دور میں ففٹیز میں کوئی 5,000 کے 3,000 فلم کا ملتا تھا ایکٹر کو. یہ بھی 5,000 ہی لیتے تھے، لیکن یہ ضرورت ہو گئے تھے سنتوش صاحب فلم کی. تو پھر سنتوش صاحب نے سوچا کہ بھئی دلیپ صاحب جب انڈیا میں 1,00,000 لیتا ہے اس دور میں 50s میں، تو میں کوئی کم ہوں. اور واقعی کم نہیں تھے. پھر انہوں نے 15,000 کیے تھے، اور 15,000 پروڈیوسرز مجبور تھے ان کو 15,000 دے کر بھی ان کو فلم میں لیتے تھے. بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں انہی کے کہنے پہ یہاں آئی ہوں. اور پہلی دفعہ آئی ہوں، عثمان نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو چلنا ہے تو میں آئی ہوں. اور کچھ سمجھ سے کچھ نہیں بھائیان اور سنتوش صاحب، درپن صاحب، سلیمان صاحب، یہ تو سارے انڈسٹری کے بھاویاں میری بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کرے. بہت نیک تھیں، ہمیں بالکل ماؤں کی طرح رکھا. ہم لوگ عید پہ سب ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے اور سب جعفری صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر بہت مشہور ہوتے تھے، وہ ہمارے گھر آتے تھے. چھوٹے چھوٹے سب کو عیدیاں ملتی تھیں. عجیب گھر کا سما ہوتا تھا، ایک فیملی ماحول تھا بالکل. اور اب ظاہر بات ہے لوگ چلے گئے دنیا سے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کرے. ویدو بھائی ہم لوگ کہتے ہیں ویدو بھائی تھے. ہاں ویدو بھائی تھے. اور وہ دیکھو آپ کو پتہ سلیکٹڈ مصطفیٰ بھائی ہوئے، سارے لوگ پڑھے لکھے کر کے. اور طارق عزیز ہمارے بہت سارے بہت اچھا وقت گزرا ہوا. شترو آئے تھے، سلیمان صاحب نے بلایا تھا، وہ آئے تھے. میں بھی ملی تھی ان سے، مجھے کراچی میں آئے تھے تو میں ملنے گئی تھی ان سے، میں مل آیا تھا. لیکن یہ جو وہ تو ایکچولی دیکھا جائے انڈسٹری کے فاؤنڈرس تھے، وہ تو فاؤنڈرز آف دا انڈسٹری. ایگزیکٹلی. اور الحمدللہ میں بڑی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے میرے بھائیوں کو اتنی عزت دی، بھاؤجوں کو عزت دی کہ آج میں اس مقام پہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اب یہ مصطفیٰ بھائی بات میں کہتی ہوں مصطفیٰ بھائی کو جتنی محل سے انسائکلوپیڈیا ہیں ہمارے، یہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں. ایون آپا کہہ رہی ہیں کہ جو باتیں مصطفیٰ بھائی کو پتہ ہیں شاید مجھے بھی نہیں پتہ. اور میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ آج سنتوش کمار صاحب کے گھر کی ان کی ہمشیرہ میرے بیچ میں ہیں. آپا آپ کا بہت شکریہ. اور مصطفیٰ بھائی آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کام ہے. روبینہ بھابھی کے لیے میں کہتی ہوں دعائیں مغفرت کریں اور اللہ پاک ان کے بہت بلند درجات کرے. یہ دونوں ایک میں کہتی ہوں مثالی کپل تھے، مثالی کپل. ان دونوں کے لیے مصطفیٰ بھائی اور روبینہ بھابھی کے لیے تالیاں پلیز. اچھا اب میں چاہوں گی میمونہ آپا گیسٹ آف آنر کا ایک چھوٹا سا ایوارڈ ہمارے مصطفیٰ بھائی کو دیجیے. یہ مصطفیٰ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر شاید جو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے عزت ہے وہ انمول ہے، بے مول ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کا گفٹ آپ کی ٹیبل پہ پہنچا دیں گے. آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے کہ یہاں سے کوئی خریدی چیزیں. اچھا میں چاہوں گی مصطفیٰ بھائی آپ میمونہ آپا کا جو ایوارڈ ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے. ہاں عثمان مانی بٹ آپ کے بغیر بڑا ادھورا لگ رہا ہے، پلیز آ جائیے. آپ کی والدہ یہاں ہیں، ماں مجھ کو جھلا دے جھولا رے. آئیں آپ دونوں مل کے، کیونکہ آج چیف گیسٹ ہیں ہمارے پروگرام کے میمونہ آپا، مصطفیٰ بھائی اور عثمان مانی.
انہوں نے بڑی اچھی بات دلائی کیونکہ اس پہ تو ابھی ریمیک بنائی ہے. کون سی والی مووی بنائی ہے ابھی جو نئی ہے؟ مولا جٹ جو مووی بنائی ہے، مگر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں. تو وہ نوائے سونیا جو ہے نا، تو پرانے ہو گئے، بلکہ پاٹے پرانے ہو گئے. تو اب میں کیسے کہوں، جبکہ آپ سب میرے اپنے ہیں، میرے لیے آپ لوگ نئے نہیں ہیں، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں. پھر میں آپ لوگوں کو کیسے کہوں، فرزانہ آپ کو میں کیسے کہوں، سنتو صاحب کی بہن کو، آپ کو میں کیسے کہوں کہ نوائے سونیا. تھینک یو بھائی، تھینک یو. پلیز مصطفیٰ بھائی کو نیچے آسن لے کے چلیں. ایک دفعہ جو ہم نے ٹریبیوٹ پیکج بنایا ہوا ہے، ٹریبیوٹ ٹو سنتوش فیملی، وہ اس کی ویڈیو ذرا پلے کریں. ٹریبیوٹ ٹو سنتوش فیملی، دا پلر آف پاکستان فلم انڈسٹری. بھول نہیں سکتے. سوچیں جب پاکستان بنا اور اس کے بعد آ کے بھارت کے مقابلے کی فلمیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بہتر فلمیں آج بھی آپ لگا کے دیکھیں، اس وقت کے گانے دیکھیں، بلیک اینڈ وائٹ موویز دیکھیں، تو سوری ٹو سے پلیز نیا آرٹسٹ مائنڈ نہ کریں، مگر جو بات اس زمانے کی فلموں میں تھی، جبکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے وسائل ان کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے اصل کام تو ان لوگوں کا دکھایا ہوا ہے. تو ٹریبیوٹ ٹو سنتوش فیملی پلیز.